السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں فالکن مارکیٹنگ۔ آج ہم بات کریں گے گھر کے اوپر۔ اگر آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ گھر بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو جو ہے وہ لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کے شاید وقت بھی بچے گا اور آپ کا لاکھوں بھی بچیں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ گھر بنانے کے بارے میں، کیونکہ گھر جو ہے وہ ہر آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے پوری زندگی کا۔ کچھ ایسے بھی ہمارے بہت احباب ہوتے ہیں جو پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک گھر کے لیے جمع کرتے ہیں اور گھر پہ لگاتے ہیں۔ آج کل گھر بنانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم بات کریں گے گھر جب بھی آپ بنانے کا ارادہ کریں یا اگر گھر بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو 5 چیزیں جو ہیں اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ گھر جب بنائیں گے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ ارادہ کریں کہ گھر آپ اپنے رہنے کے لیے بنا رہے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے گھر بنا رہے ہیں کہ گھر بنا کے آپ نے سیل کرنا ہے اور اس سے کچھ پروفٹ لینا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں تو لوکیشن میٹر نہیں کرتی، کیونکہ لوکیشن آپ نے اپنے حساب سے سلیکٹ کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ گھر بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایسی لوکیشن کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہو، ارد گرد آبادی ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، تاکہ ریسیل ویلیو بھی وہاں پہ آپ کو اچھی مل سکے۔ دوسرے نمبر پہ بجٹ آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو بجٹ بنانا ہے وہ آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیلکولیشن پوری کرنی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، گھر بنانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، اور اس حساب سے آپ نے کسی اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی بجٹ آپ کو ساری کیلکولیشن کے بعد انجینئر اور ٹھیکیدار سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جب ایک بجٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ 1 کروڑ روپیہ یا 1.5 کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ اپنے گھر کے لیے یا 50 لاکھ روپیہ اپنے گھر کے لیے بجٹ رکھیں، تو آپ نے ہمیشہ اس سے 20% ایکسٹرا آپ نے بیک اپ اپنا بجٹ رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ 1 کروڑ میں گھر بن جائے گا تو آپ نے 1 کروڑ 20 لاکھ کا ارینج کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کہتا ہے 50 لاکھ میں گھر بنے گا تو آپ نے 55 سے 60 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے لیے بیک اپ جو ہے وہ ٹوٹل آپ نے اس کو پلاننگ کر کے رکھنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے زمین کا انتخاب کرنا۔ جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں اس زمین کا انتخاب کرنا، اور زمین کا سوائل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ سوائل ٹیسٹ ہم پراپر کمپنی سے بھی کروا سکتے ہیں، اور سوائل ٹیسٹ کے کچھ جھٹکا میتھڈز بھی ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کے بعد جو آتی ہے جس زمین پہ آپ گھر بنا رہے ہیں کہ وہ لیگل ہے، این او سی اپرووڈ سوسائٹی ہے، یا جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں اس کی رجسٹری انتقال آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر سرمایہ لگا رہے ہیں تو سرمایہ آپ کا سیف بھی ہے یا نہیں، آپ نے اس پہ ضرور ورکنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایکسپرٹس ہیں کہ آپ نے گھر جو ہے وہ بیسیکلی 2-3 طریقے ہیں۔ اس سے پہلے آپ انجینئر ہائر کریں، انجینئر سے نقشے کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے، جیسا آپ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک کنٹریکٹر آتا ہے، ٹھیکیدار سے آپ بات کریں گے۔ ٹھیکیدار کا انتخاب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، لیبر جو ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے لگانی ہے، اور انجینئر جس سے آپ سپرویژن کروا رہے ہیں اس کی جو گائیڈ لائن ہے، اس کی جو ایکسپرٹس رائے ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آتی ہے گھر کی پلاننگ کرنا کہ گھر کا جو آپ پلان کر رہے ہیں وہ ہوادار ہونا چاہیے، اس میں سن لائٹ کا پراپر بندوبست ہونا چاہیے، سیوریج کا پراپر ڈرینیج کا، اور الیکٹرکسٹی کا اور گیس کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی جو سروسز ہیں وہ ساری وہاں پہ پرووائڈ ہوں، اور وہاں پہ جو گھر بنے اس میں جب رہنے کے بعد چاہے آپ خود رہ رہے ہیں چاہے آپ کسی کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہوادار روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ اس کی جس جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں اس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ کسی سوسائٹی میں بنا رہے ہیں تو سوسائٹی کے اپروول وغیرہ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو پلان ہے، جو نقشہ آپ بنایا ہے وہ سوسائٹی اپروو کرے، ایل ڈی اے یا ڈی ایچ اے یا بحریہ ہے، یا باہر کسی سوسائٹی میں میونسپل کمیٹی کی جو ریسٹرکشن میں اگر گھر آتا ہے تو آپ پہلے کمیٹی میں جا کے پتہ کریں کہ کون سی ایریا ہے جہاں پہ نقشہ پاس ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کمرشل نقشہ پاس نہیں ہوتا، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ریزیڈینشل نقشہ بھی ایون پاس نہیں ہوتا، تو آپ نے پہلے وہ جگہ جا کے پوچھیں کہ میں یہاں پہ گھر بنا رہا ہوں، اور نقشہ پاس کرانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنی سٹارٹ کرنی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 5 پوائنٹ آپ نے گھر بنانے سے پہلے ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فالکن مارکیٹنگ کی جو سروسز ہیں وہ بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ آپ ہمارے نمائندوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور گھر بنانے کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کی آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو وہ ضرور آپ کو ہم انشاءاللہ دیں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے ہم نیکسٹ جو ویڈیو بنائیں گے وہ زمین کے اوپر بنائیں گے، تو آپ بھی کمنٹس میں جو ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ گھر جو ہے وہ کس جگہ پہ بنا رہے ہیں، یا اگر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کس ہاؤسنگ اسکیم میں یا کس ایریے میں یا کس شہر میں آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔